سوال ہے اتر پردیش انڈیا سے بنت عبداللہ صاحبہ کا مصب اذان دینے والا جو مؤذن ہوتا ہے اس کی کوئی خاص فضیلت ہے، اس کا کوئی خاص مقام ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے جی، ایک حدیث شریف میں آتا ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ المؤذنون اطول الناس اعناقا یوم القیامت، جی، کہ مؤذن جو ہے یہ قیامت کے دن سب سے اونچی گردنوں والے ہوں گے۔ جی، تو اس کی شرح حدیث نے جو تشریح فرمائی ہے وہ یہ کہ مؤذن جو ہے وہ کیونکہ جب ثواب کا اعلان ہوگا تو جس آدمی کے نام پکارا جائے گا کہ اس کو یہ ملا، اس کو یہ ملا، اس کو یہ ملا، تو مؤذن کے لیے بار بار ثواب کا اعلان ہوگا، کیونکہ اس نے اذانیں دی ہیں اور اذان دینے کی وجہ سے جتنے بھی لوگ نمازی آتے ہیں سب کا ثواب اس کو ملتا ہے، تو بار بار اعلان ہوگا۔ تو ہر شخص اپنا جب اعلان ہوگا اس وقت گردن اٹھا کے دیکھے گا کہ میرے لیے کیا اعلان ہو رہا ہے۔ جی، تو اطول الناس اعناقا یوم القیامت، تو سب سے زیادہ اونچی گردنیں کر کر کے دیکھنے والا وہ مؤذن ہوگا، یہ اس کے بارے میں حدیث شریف میں آیا۔ دوسری بات بعض حضرات نے یہ بھی لکھی ہے کہ اطول الناس اعناقا یوم القیامہ کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن سب کے سر جھکے ہوئے ہوں گے حساب کتاب کے وقت، پتہ نہیں میرے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے، لیکن مؤذن ایسے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خاص شرف بخشا ہے جس کی وجہ سے ان کے سر جھکے ہوئے نہیں ہوں گے، ان کی گردنیں اٹھی ہوئی ہوں گی، تو اس لیے کہا کہ المؤذنون اطول الناس اعناقا یوم القیامت۔ اور ویسے دوسری روایت میں یہ بھی ہے کہ یغفر لہ مدی صوتہ بھی ہے کہ اس مؤذن کو جہاں جہاں تک اس کی آواز پہنچتی ہے وہاں تک اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ تو وہاں تک مغفرت کا مطلب یہ ہے کہ اگر اتنا علاقہ گناہوں سے بھر بھی جائے تو وہ بھی سارا اس کو معاف کر دیا جاتا ہے، تو یہ اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اس لیے مؤذنی معمولی کام نہیں ہے بلکہ بہت اونچا کام ہے۔ ہمارے مساجد میں جو مؤذن ہوتے ہیں لوگ ان کو بہت ہی ایک حقیر سا گھٹیا سا آدمی سمجھتے ہیں، لیکن ایسا نہیں سمجھنا چاہیے۔ مؤذن ایک شرف اور مرتبے والا کام ہے، جیسے امامت ایک رتبے کا کام ہے، مؤذنی بھی ایک رتبے کا کام ہے۔ بے شک۔